احمدہ واصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا ہم اس وقت آغاز کر رہے ہیں اس کا نقطہ آغاز سورۃ العصر ہے، جسے عام طور پر سورہ والعصر کہہ دیا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں 4 باتیں تمہیدی طور پر نوٹ کر لینی چاہیے۔ اولین یہ کہ یہ قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ہے، اس لیے کہ یہ کل 3 آیات پر مشتمل ہے، اور قرآن حکیم میں 3 سے کم آیات پر کوئی صورت مشتمل نہیں ہے، اور عجب حسن اتفاق ہے کہ کل 3 ہی صورتیں ایسی ہیں کہ جو 3 آیات پر مشتمل ہیں، جن میں سے ایک یہ سورۃ العصر ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی پہلی آیت صرف ایک لفظ پر مشتمل ہے، یعنی والعصر۔ دوسرے یہ کہ یہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے قرآن مجید کی اولین صورتوں میں سے ہے۔ تیسرے یہ کہ اگرچہ قرآن مجید از ابتدا تا آخر عربی ادب کا ایک شاہکار ہے، اور یہی اس کے اعجاز کا نمایاں ترین پہلو ہے، جس کے ضمن میں اہل عرب کو بار بار چیلنج کیا گیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے اور منزل من اللہ نہیں ہے، تو تم بھی کوشش کر کے قرآن حکیم کی صورتوں جیسی کوئی ایک صورت ہی تصنیف کر کے لے آؤ جس کا مقابلہ اہل عرب نہ کر پائے۔ لیکن یہ کہ قرآن مجید میں بھی ادبیت کے اعتبار سے بہرحال مختلف مقامات کا مقام اور مرتبہ اپنی اپنی جگہ ہے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن حکیم میں سہل ممتنع کی سب سے اعلیٰ مثال ہے کہ اس میں کوئی لفظ ثقیل استعمال نہیں ہوا۔ خصوصاً ہم عام اردو دان لوگوں کے لیے اس سورہ مبارکہ میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جو ہماری عام بول چال میں یا کم از کم لکھی جانے والی زبان میں مستعمل نہ ہو۔ اس سادگی اور اس سلاست کے پردوں میں جب غور کیا جائے اور یہ نظر آئے کہ علم و حکمت کی نہایت اعلیٰ اور وقی خزانے مضمر ہیں، تو واقعتاً کلام الہی کی عظمت کا ایک احساس انسان کے ذہن اور قلب پر وارد ہوتا ہے۔ چوتھی اور آخری اور اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ قرآن حکیم کی جامع ترین صورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول بہت مشہور ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسے اپنی تفسیر میں نقل فرمایا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ لو تدبر الناس هذه السورۃ لوسعتهم، اگر لوگ صرف اس ایک صورت پر تدبر کریں، غور و فکر کریں، سوچ بچار کریں، تو یہ صورت ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے کافی ہو جائے گی۔ امام شافعی کا ایک اور قول بھی ہے جسے ایک اور مفسر نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے، میری مراد محمد عبدہ سے ہے رحمہ اللہ۔ اس قول کی روح سے امام شافعی نے فرمایا کہ لو لم ينزل من القرآن سواہا لکفت الناس، اگر اس سورہ مبارکہ کے سوا قرآن مجید میں کچھ اور نازل نہ ہوتا تو یہ بھی انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے کافی ہوتی۔ ایک اثر بھی ہمیں ملتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی اس سورہ مبارکہ سے خصوصی شغف تھا۔ چنانچہ طبرانی نے اپنی اوسط میں اور امام بیہقی نے اپنی شعب الایمان میں حضرت ابو مزینہ دارمی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ نقل کیا ہے کہ کان الرجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقیا لم يتفرقا حتى يقرأ احدهما على الاخر سورة العصر ثم يسلم احدهما على الاخر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 2 حضرات کی جب باہم ملاقات ہوتی تھی تو وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے
جب تک کہ ایک دوسرے کو سورۃ العصر نہ سنا لیتے اور اس کے بعد ایک دوسرے کو سلام کرتے اور رخصت ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ پر بہت سے محققین اور علماء نے پوری کتابیں تصنیف کی ہیں۔ ہمارے اپنے زمانے میں مولانا عبد الباری ندوی رحمہ اللہ نے اسی کو اساس بنا کر مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت پر ایک مکمل کتاب لکھی۔ امام حمید الدین فراہی رحمہ اللہ نے اس سورہ مبارکہ کو جوامع الکلم میں شمار کیا ہے کہ قرآن مجید کی انتہائی جامع صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ میرا اپنا ذاتی احساس یہ ہے کہ قرآن حکیم کا جو اصل مقصد نزول ہے، یعنی ہدایت و رہنمائی، جس کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے ہدی للمتقین کے الفاظ میں بھی اور ہدی للناس کے الفاظ میں بھی، اور اس اسلوب میں بھی کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، تو اس مقصد نزول یعنی ہدایت و رہنمائی کے اعتبار سے قرآن مجید کا جامع ترین خلاصہ سورۃ العصر ہے۔ اس لیے کہ انسان کی فوز و فلاح کا جو راستہ قرآن مجید کھولتا ہے، جسے وہ کہیں صراط مستقیم کہتا ہے، کہیں سواء السبیل کے نام سے موسوم کرتا ہے، کہیں وہ اسے قصد السبیل کا نام دیتا ہے، اس راستے کے یہ 4 مقامات ہیں یا 4 سنگھائے میل ہیں جن کا تعین اس سورہ مبارکہ میں نہایت اختصار کے ساتھ کر دیا گیا ہے۔ قرآن حکیم میں انبیاء اور رسل کے جو حالات و واقعات بیان ہوئے ہیں، یا ابتدائے آفرینش یا آخرت کے جو حالات واقعات بیان ہوئے ہیں، ان کی طرف بھی سورہ مبارکہ میں صرف ایک لفظ یعنی والعصر میں انتہائی جامعیت کے ساتھ اشارہ ہو گیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ قرآن حکیم میں یا ایمان کے مباحث ہیں، یا اعمال صالحہ کے مباحث ہیں، یا تواصی بالحق یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر، دعوت اللہ، شہادت حق، جہاد فی سبیل اللہ کے مضامین ہیں، اور اسی کے ضمن میں صبر و ثبات، استقامت، انسان کا حق کے لیے قربانیاں دینا اور جان اور مال پر کھیل جانا، یہی مضامین قرآن مجید کے ہیں، اور گویا کہ ان کا ایک نہایت جامع انڈیکس ہے جو اس سورۃ العصر کی صورت میں ہمیں عطا فرما دیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کی 3 آیات پر اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں مرکزی اہمیت کی حامل آیت نمبر 2 ہے، جو عددی اعتبار سے بھی مرکزی ہے، اور وہ اپنی جگہ ایک مکمل جملہ بنتی ہے، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ یقیناً نوع انسانی عمومی طور پر ہلاکت سے دوچار ہونے والی ہے۔ یہ ایک مکمل جملہ ہے، جبکہ پہلی آیت والعصر زمانے کی قسم ہے، صرف ایک قسم ہے کہ جس کے ساتھ جب تک وہ مضمون شامل نہ کیا جائے کہ جس پر قسم کھائی گئی ہو، اس وقت تک بات پوری نہیں ہوتی۔ اسی طرح آخری آیت الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ ایک استثناء ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کی، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ استثناء بھی جب تک مستثنی من ہو، یعنی جس قاعدہ کلیہ سے استثناء کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ جوڑ کر نہ دیکھا جائے، اس وقت تک اس کا کوئی مفہوم معین نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ اس سورہ مبارکہ کی دوسری آیت ہر اعتبار سے مرکزیت کی حامل ہے، اور پہلی اور تیسری آیتیں اس کے ساتھ مل کر ہی اپنا مفہوم ادا کرتی ہیں، اور تینوں آیتوں کو اگر بیک وقت نگاہ میں رکھا جائے تو ایک ہی جملہ ان سے وجود میں آتا ہے، والعصر زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے اور گھاٹے سے دوچار ہونے والے ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے
اور جنہوں نے باہم ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور جنہوں نے باہم ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کی۔ اب اس جملے کو اپنے سامنے رکھ کر اس سے 4 نتائج ہیں کہ جو ذرا سا غور و فکر کرنے سے برآمد ہوتے ہیں، ذرا سا تأمل کیا جائے تو یہ 4 باتیں گویا کہ بالکل ایک سطح پر رکھا ہوا نتیجہ ہیں کہ جس کو براہ راست اخذ کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس میں انسان کی کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار بیان ہوا ہے۔ اس کی اہمیت ہر شخص کے سامنے واضح ہے۔ ہر انسان اس دنیا میں جو بھاگ دوڑ کرتا ہے، جو سعی و جہد اور دوڑ دھوپ مسلسل کرنے میں مصروف رہتا ہے، اس کے لیے اس کے سامنے کوئی نہ کوئی ہدف، کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، اور یہ ہدف اور مقصد کسی نہ کسی معیار پر مبنی ہوتا ہے کہ اس کے نزدیک کامیابی کیا ہے اور ناکامی کیا، اس کے نزدیک نفع کیا ہے اور نقصان کیا۔ اس سورہ مبارکہ میں نفع و نقصان کا اور کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار سامنے آتا ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان کی کامیابی نہ دولت و ثروت سے ہے، یا نہ دنیاوی حیثیت و وجاہت سے ہے، نہ دنیا میں اقتدار یا ناموری سے ہے، بلکہ دنیا میں اس حیات دنیاوی میں انسان کی کامیابی کا دار و مدار 4 چیزوں پر ہے: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ اس سے جو نتیجہ برآمد ہوتا ہے وہ یہ کہ چاہے کسی انسان کو فاقے پڑ رہے ہوں اور چاہے اسے سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ میسر نہ ہو، اور خواہ اسے تن ڈھانپنے کے لیے مناسب کپڑے میسر نہ ہوں، اگر ایمان اور عمل صالح اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کی دولت اس کے پاس موجود ہے تو از روئے قرآن حکیم وہ ایک کامیاب انسان ہے، بامراد انسان ہے۔ اس نے زندگی کا یہ کھیل جیت کر کھیلا ہے۔ لیکن اس کے برعکس، چاہے اس کے پاس فرعون اور نمرود کا سا اقتدار ہو، اور خواہ اس کے پاس قارون کی سی دولت جمع ہو جائے، خواہ وہ دنیا میں کتنا ہی نامور ہو اور لوگوں کی توجہات اور نگاہیں اس کی طرف مرتکز ہو جائیں، اگر وہ ان 4 چیزوں سے عاری ہے اور تہی دست ہے اور محروم ہے تو وہ ایک ناکام انسان ہے، خائب و خاسر انسان ہے۔ یہ اس سورہ مبارکہ کا وہ سبق ہے کہ جو گویا کہ بالکل اس کے الفاظ کے پردوں سے از خود چھلک رہا ہے، اور یہی در حقیقت وہ بنیادی بات ہے کہ اگر کسی انسان کے ذہن نشین ہو جائے تو اس کی زندگی میں ایک عظیم انقلاب آ جائے گا۔ اس لیے کہ ہماری ساری سعی و جہد، جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے، ہمارے اسی تصور فوز و فلاح اور ہمارے اسی معیار کامیابی و ناکامی پر مبنی ہوتی ہے۔ دوسری بات جو اس سورہ مبارکہ پر بادنہ تأمل غور کرنے سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اس سورہ مبارکہ میں کامیابی کے کم سے کم لوازم کا بیان ہے، اس لیے کہ یہاں انداز بیان یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کو نہایت اعلیٰ مراتب ملیں گے، یا ان لوگوں کا بہت اعلیٰ انجام ہونے والا ہے، یا وہ لوگ بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار ہونے والے ہیں جن میں یہ اور یہ اوصاف موجود ہوں، بلکہ بیان یوں فرمایا گیا کہ سب لوگ ناکام اور خائب و خاسر رہیں گے ما سوائے ان کے جن میں یہ 4 صفات موجود ہوں، یا جو ان 4 شرائط کو پورا کر دیں۔ گویا کہ اس میں اگر ہم طالب علموں کی اصطلاحات میں گفتگو کریں، اس میں کامیابی کی ڈسٹنکشن یا کوئی فرسٹ یا سیکنڈ ڈویژن کی کامیابی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ صرف کامیاب ہو جانا، مجرد ناکامی سے بچ جانا، صرف وہ بات ہے جو سامنے لائی گئی کہ اگر انسان ان 4 لوازم کو پورا نہ کرے تو اس کا نتیجہ ایک ہی نکلے گا، اور وہ ناکامی ہے اور نامرادی ہے۔ تیسری بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ 4 چیزیں کامیابی کے ناگزیر لوازم ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کو بھی ساقط کرنے کے بعد گویا کہ قرآن مجید کی ضمانت ختم ہو جائے گی۔ قرآن مجید کی طرف سے
انسان کے فوز و فلاح کا وعدہ ان 4 شرائط کے ساتھ مشروط ہے، ان میں سے کسی شرط کو ساقط کرنے کا کسی کو اختیار نہیں، اس لیے کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے جس میں محض ضرورت شعری کے تحت بھی کچھ الفاظ بڑھا دیے جاتے ہیں، یا جس میں مبالغے کا انداز اختیار کیے بغیر تاثیر پیدا ہی نہیں ہوتی۔ وہ جو کسی نے کہا کہ بڑھا بھی دیتے ہیں کچھ زیب داستاں کے لیے، تو انسانی کلام میں تو یہ بالعموم ہوتا ہے، لیکن اللہ کے کلام کے بارے میں ایسا گمان بھی انسان کو کفر کے قریب لے جائے گا۔ یہ کلام الہی ہے جو کل کا کل حق ہے، جس میں سے کسی اعتبار سے کسی کمی بیشی کا کسی کو کوئی اختیار نہیں۔ اور یہاں وہ بات پوری وضاحت کے ساتھ فرما دی گئی کہ یہ 4 شرائط ہیں جن کو پورا کر کے کوئی شخص فوز و فلاح کا امیدوار بن سکتا ہے۔ اس کو ایک سادہ سی مثال سے یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی حکیم کے پاس جائے، معالج کے پاس جائے، اور وہ اسے ایک نسخہ لکھ کر دے کہ جو 4 اجزاء پر مشتمل ہو، تو یہ چاروں اجزاء ضروری ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک جز کسی پہلو سے مضر اثرات پیدا کرتا ہو اور دوسرے جز کو اس کے مصلح کے طور پر اس نسخے میں شامل کیا گیا ہو۔ اگر کوئی مریض از خود اس نسخے میں ترمیم کر دے، اس میں سے کسی ایک یا دوسرے جز کو ساقط کر دے، تو عین ممکن ہے کہ اب یہ نسخہ شفا نہ رہے بلکہ نسخہ ہلاکت بن جائے۔ بالکل اسی طرح قرآن مجید کا یہ نسخہ ہدایت ہے جو سورۃ العصر میں بیان ہوا کہ انسانی نجات کے 4 لوازم ہیں جن میں سے کسی ایک کو بھی ساقط کرنے کا کسی کو اختیار نہیں۔ یہی بات ہے جسے امام رازی نے بڑے بلیغ پیرائے میں بیان کیا۔ چنانچہ وہ اپنی شہرۂ آفاق تفسیر میں سورۃ العصر پر کلام کا اختتام کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اعلم ان فی ہذہ الآیۃ وعید شدید، اچھی طرح جان لو کہ اس آیت میں بڑی شدید وعید وارد ہوئی ہے۔ لأن اللہ تعالی حکم بالخسار، اس لیے کہ اللہ تعالی نے تو خسارے اور گھاٹے اور ناکامی اور نامرادی کا فیصلہ صادر فرما دیا ہے۔ لجمیع الناس، تمام لوگوں کے لیے، الا من کان آتیا بہذہ الاشیاء الاربعۃ، سوائے ان کے کہ جو ان 4 شرطوں کے پورا کرنے والے ہوں۔ وہی الایمان والعمل الصالح والتواصی بالحق والتواصی بالصبر، اور وہ 4 چیزیں ہیں ایمان اور عمل صالح اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ اس کے بعد امام رازی فرماتے ہیں فدل ذالک، اس سے اس بات کی جانب رہنمائی ملی ان النجات معلقۃ بمجموع هذه الاشیاء، کہ نجات کا دار و مدار ان 4 چیزوں کے مجموعے پر ہے۔ یہ اس سورہ مبارکہ سے چھلکنے والا وہ سب سے بڑا پیغام ہے اور سب سے بڑی اور اہم حقیقت ہے، جس کے بارے میں کہ جیسے عرض کیا گیا کہ اگر وہ ذہن نشین ہو جائے تو ہمارے ہاں ایک عملی انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے عملی انحطاط اور تعطل کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ عام طور پر یہ خیال ذہن نشین ہو گیا ہے کہ نجات کے لیے صرف ایمان کافی ہے، اور ایمان کا بھی صرف قانونی پہلو یعنی اقرار باللسان، جو انسان کو صرف وراثتاً حاصل ہو جاتا ہے، جس کے لیے اسے عام طور پر کوئی مشقت یا محنت نہیں کرنی پڑتی۔ محض کلمہ گو ہونا ہماری ایک عظیم اکثریت کے خیال میں نجات کے 100% امیدوار ہونے کے لیے کافی ہے۔ یہی وہ خیال ہے جس کی وجہ سے کہ عمل کی طرف التفات نہ رہا، اور پھر اس سے آگے تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، دعوت دین، دعوت اللہ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اللہ کے دین کے غلبے کی سعی و جہد، اس میں ایثار و قربانی، اس میں جان اور مال کا کھپانا، یہ چیزیں تو گویا کہ کامیابی کے لوازم میں سرے سے شامل ہی نہیں۔ یہ تو عام لوگوں کے تصور کے مطابق بہت اعلیٰ درجات کے لیے اور بہت بلند مقامات کے لیے وہ چیزیں ہیں کہ جن سے انسان کے مراتب بلند ہو جاتے ہیں۔
ورنہ یہ ہر شخص کے کرنے کے کام ہے ہی نہیں۔ یہی سبب ہے کہ امت عملی اعتبار سے مسلسل انحطاط اور زوال کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ چوتھی اور آخری بات جو اس پوری سورہ مبارکہ کو بیک وقت نگاہ کے سامنے رکھ کر واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ حقیقت جو اس صورت میں بیان ہوئی انتہائی تاکید کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ اول تو جسے یہ یقین ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے اس کے لیے مجرد قرآن مجید کی کسی آیت میں کسی بات کا وارد ہو جانا قابل یقین ہی نہیں واجب الیقین ہے، لیکن قرآن مجید اس مقام پر تاکید کے تمام ممکنہ اسلوب استعمال کر رہا ہے۔ سب سے پہلے آغاز ایک قسم سے ہوا، اور قسم کا فائدہ جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے وہ کلام میں تاکید کا رنگ پیدا کرنا ہے کہ سامع یہ سمجھے کہ متکلم جو بات کہہ رہا ہے پورے وثوق اور یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے، پوری تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہے۔ پھر یہ کہ درمیانی آیت جو کہ مرکزی آیت ہے اس سورہ مبارکہ کی، اس کا آغاز حرف انا سے ہوا جو تاکید پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یقیناً، تحقیق، بلا شک و شبہ، ان الانسان لفی خسر۔ پھر یہ کہ جملہ اسمیہ عربی نحو کی روح سے جملہ فعلیہ کے مقابلے میں تاکید کا زیادہ گہرا رنگ لیے ہوئے ہوتا ہے۔ پھر اس میں لام تاکید کا اضافہ کیا گیا، پھر خسرن کو نکرہ کی صورت میں لایا گیا، اور نکرہ بھی اہل نحو کے نزدیک بالعموم تفخیم کے لیے آتی ہے کہ کسی چیز کی شان اور کسی چیز کی اہمیت کو بڑھا کر نمایاں کیا جائے، یعنی خسرن بہت بڑا خسارہ، بہت بڑی تباہی، بہت بڑی ہلاکت۔ گویا کہ اس مقام پر قرآن مجید نے عربی زبان میں تاکید کے لیے جتنے ممکن اسالیب ہیں ان سب کو جمع کر دیا تاکہ قاری یا سامع پر یہ اچھی طرح روشن ہو جائے کہ یہ بات جو یہاں بیان کی گئی، انسان کی کامیابی، اس کی فوز و فلاح کے جو شرائط اور لوازم یہاں بیان ہو رہے ہیں، یہ کوئی سرسری بات نہیں ہے، یہ ایک بڑی بنیادی اور اہم حقیقت ہے جسے خالق و ارض و سما قسم کھا کر بیان فرما رہا ہے، جس میں کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جیسا کہ عرض کیا گیا کہ اگر واقعتاً لوح قلب پر نقش ہو جائے تو انسانی زندگی میں ایک عظیم انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کی تینوں آیات کو ایک ایک کر کے ذرا قدر مزید تدبر کے ساتھ ان کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ پہلی آیت جیسا کہ عرض کیا جا چکا ایک لفظ پر مشتمل ہے، لیکن یہ ایک لفظ ہمارے اردو معیار کے مطابق ہے۔ اصل میں یہ دو کلمات ہیں، حرف واو جو قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور العصر جس کے معنی ہے زمانہ، والعصر زمانے کی قسم ہے۔ لفظ عصر عربی زبان کا ایک ایسا جامع لفظ ہے کہ اگرچہ اردو میں ہم ایک لفظ میں اس کا مفہوم صرف زمانے سے ادا کرتے ہیں، لیکن زمانہ خود عربی کا لفظ ہے، وقت عربی کا لفظ ہے۔ قرآن مجید نے کہیں بھی وقت یا زمان کے لفظ کو استعمال نہیں کیا، بلکہ عصر اور دہر کے دو الفاظ استعمال کیے، اور ان دونوں کے نام سے قرآن مجید میں دو سورتیں موسوم ہیں، سورۃ الدہر جو 29ویں پارے میں ہے، اور سورۃ العصر جس پر ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔ عصر اور دہر کے درمیان فرق یہ ہے کہ دہر میں زمانے کی وسعت کا لحاظ ہے، زمانے کا پھیلاؤ ہے، اور عصر میں زمانے کی تیز روی کی طرف اشارہ ہے۔ عربی زبان میں عصر کا لفظ تیز روی کے لیے مستعمل ہے، لہذا اعصار کہتے ہیں جھکڑ کو، آندھی کو۔ اسی طرح عصر کا وقت وہ ہے جبکہ دن تیزی سے ختم ہو رہا ہوتا ہے، گویا کہ پورا دن گزر چکا اور اب شام آیا چاہتی ہے، اور دن تیزی سے روبے زوال ہے۔ والعصر زمانے کی قسم ہے۔ قسم کے بارے میں بھی یہ بات بڑی بنیادی جان لینے کی ہے
کہ جب ہم انسان اپنی کسی بات پر قسم کھاتے ہیں تو یقیناً کسی مقدس ہستی کی قسم کھاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے کلام میں زور اور تاکید صرف اسی صورت میں پیدا ہو سکتی ہے کہ اس میں حوالہ کسی مقدس ہستی کا ہو۔ لیکن جب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے تو چونکہ اس سے بڑھ کر مقدس اور اس سے عظیم تر وجود کوئی نہیں، لہذا اس نے جو قسمیں قرآن میں کھائی ہیں ان میں تقدس کا پہلو نہیں ہے، بلکہ صرف استشہاد، گواہی کے طور پر پیش کرنا۔ ہماری قسموں کا بھی اصل مقصد گواہی ہوتا ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ یہ بات یوں ہے، تو گویا کہ میں اللہ کو گواہ کے طور پر پیش کر کے اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ میری بات درست ہے اور اللہ اس پر گواہ ہے۔ اسی طرح جب ہم آپس میں کوئی عہد یا قول و قرار کرتے ہیں اور اس پر اللہ کی قسم کھاتے ہیں تو گویا کہ ہم اپنے اس قول و قرار پر، اپنے اس عہد و معاہدے پر اللہ کو گواہ بناتے ہیں۔ تو قسم کا اصل مقصود گواہی ہے۔ ہمارے کلام میں جس شے کی قسم کھائی جائے گی یا جس ہستی کی قسم کھائی جائے گی اس کے اندر عظمت اور تقدس کا پہلو ہونا ضروری ہے، جبکہ اللہ کے کلام میں یہ دوسرا اضافی پہلو یقیناً موجود نہیں ہوتا، بلکہ مجرد شہادت اور گواہی کا پہلو ہے۔ گویا کہ ہم والعصر کا ایک بامحاورہ ترجمہ یہ کر سکتے ہیں کہ زمانہ گواہ ہے، یہ تیزی سے گزرنے والا زمانہ گواہ ہے۔ ان الانسان لفی خسر، یہ مقسم علیہ ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس پر گواہی پیش کی گئی۔ یقیناً تمام انسان خسارے سے دوچار ہونے والے ہیں۔ الانسان، انسان پر یہ الف لام جنس کا یا حصر کا ہے۔ پوری نوع انسانی یا تمام کے تمام انسان خسارے اور گھاٹے سے دوچار ہونے والے ہیں۔ ان سے صرف مستثنا ہے وہ لوگ کہ جن کا ذکر تیسری آیت میں کیا گیا۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ خسارہ قرآن مجید کی ایک اہم اصطلاح ہے۔ ہماری زبان میں خسارہ 2-4 روپے یا 2-4 ہزار روپے یا 2-4 لاکھ روپے کے گھاٹے کو بھی کہہ دیں گے، لیکن قرآن مجید اس لفظ کو اکثر و بیشتر تباہی اور بربادی کے معنی میں استعمال کرتا ہے۔ کہیں وہ پوچھتا ہے کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی ان سے کہیے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اپنے عمل، اپنی جد و جہد، اپنی سعی کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے کون ہیں؟ کہیں وہ کہتا ہے ذالک هو الخسران المبین، یہ ہے اصل خسارہ، اصل گھاٹا، اصل تباہی، اصل بربادی۔ کامیابی کے لیے قرآن مجید فوز اور فلاح اور سعادت اور رشد متعدد الفاظ استعمال کرتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر ان سب کے متضاد، ان سب کے ضد، ان سب کے اینٹونیم کی حیثیت سے قرآن مجید بالعموم لفظ خسارے کا استعمال کرتا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اب ان دونوں آیتوں کو یکجا کر کے غور کیا جائے، انسان کی خسارے اور انسان کی ہلاکت اور بربادی پر سب سے بڑی گواہی اسی زمانے کی پیش کی جا سکتی ہے جس کی کہ یہاں قسم کھائی گئی۔ یہ زمانہ جو پوری انسانی تاریخ کا عینی شاہد ہے، جو ایک چادر کے مانند تنا ہوا ہے ازل تا ابد، جس نے قوم کو عروج و زوال کا مشاہدہ کیا ہے، جس نے تہذیبوں کو بنتے اور بگڑتے دیکھا ہے، جس کے نگاہوں کے سامنے قوم نوح غرق ہوئی، جس کے نگاہوں کے سامنے قوم ہود اور قوم عاد اور قوم ثمود تباہ ہوئی، جس کی نگاہوں کے سامنے قوم لوط تباہ ہوئی، جس کی نگاہوں کے سامنے آل فرعون غرق ہوئے۔ نوع انسانی کی یہ پوری تاریخ گویا کہ اس زمانے کی چشم دید ہے۔ انسانوں کے عروج و زوال کا سب سے بڑا گواہ یہ زمانہ ہے۔ اس نے دیکھا ہے کہ وہ کون سے امور ہیں کہ جو کسی قوم کو عروج اور ترقی کی طرف لے جانے والے ہیں، اور وہ کون سا طرز عمل ہے جو قوموں اور تہذیبوں اور تمدنوں کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ پھر یہی زمانہ ہے کہ جیسا کہ عرض کیا گیا جو ازل سے ابد تک پھیلا ہوا ہے۔ انسان کی اصل ہلاکت اور تباہی
جس کا ظہور قیامت کے دن ہوگا، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ذالک ھو الخسران المبین، اس کا عینی گواہ بھی یہی زمانہ ہے۔ خسران کے اعتبار سے اگر غور کیا جائے تو واقعہ یہ ہے کہ نوع انسانی بحیثیت نوع ایک عجیب قسم کے المیے سے دوچار ہے۔ اس کے خسران کا ایک پہلو اس دنیا میں ہے۔ قرآن مجید اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو محنت اور مشقت ہی میں پیدا کیا ہے۔ ہر انسان محنت میں اور مشقت میں لگا ہوا ہے۔ اس کی صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں، کوئی جسمانی مشقت کر رہا ہے اور کسی کو ذہنی کوفت کا سامنا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ دوسرا شخص جو ہے شاید اسے کوئی محنت اور مشقت نہیں کرنی پڑ رہی، حالانکہ ہو سکتا ہے جبکہ ایک کسی چلانے والا یا اینٹیں ڈھونے والا شخص رات کو پاؤں پھیلا کر گہری نیند سوئے، وہ دوسرا شخص جس کے بارے میں گمان ہو رہا ہے کہ اسے کوئی تکلیف نہیں ہے، اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ رات کو ریشمی گدیلوں پر بھی بے چین رہے اور اسے نیند نہ آئے۔ یہ محنت، یہ مشقت، طرح طرح کے بوجھ، طرح طرح کی مشقتیں، طرح طرح کے صدمات ہر انسان کا حصہ بنتے ہیں۔ اس اعتبار سے بھی واقعہ یہ ہے کہ اگر قلب حساس ہو اور انسان لوگوں کے حالات کو، وہ ظاہری جو پڑے ہوئے پردے ہیں، ان سے اس کی نگاہیں گزر سکیں اور حقیقی کیفیات کا مشاہدہ کر سکیں، تو ہو سکتا ہے کہ جس طرح گوتم بدھ نے انسان کے دکھ کا مشاہدہ کیا اور وہ اس نتیجے تک پہنچا کہ سروم دکھم، اس دنیا میں، اس زندگی میں دکھ ہی دکھ ہے، کوئی انسان دکھ سے آزاد نہیں، کوئی اس سے بچا ہوا نہیں۔ تو اگر انسان کے پاس قلب حساس ہو تو نوع انسانی کے المیے کا یہ پہلو اس پر عیاں ہو جائے گا۔ لیکن قرآن جس خسران کا یہاں ذکر کر رہا ہے وہ اس سے آگے ہے، وہ دوسرا مرحلہ ہے۔ وہ مرحلہ وہ ہے جسے قرآن مجید ایک مقام پر کہتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تجھے یہ سارے بوجھ اٹھاتے ہوئے اور مشقتیں جھیلتے ہوئے اور تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے بالآخر اپنے رب کے حضور میں حاضر ہونا ہے، اس سے ملاقات کرنی ہے، پھر محاسبہ ہے، پھر جواب دہی ہے، پھر جزا و سزا ہے۔ پہلے المیہ کے اعتبار سے انسان زیادہ سے زیادہ بار برداری کے ایک جانور کی طرح بوجھ اٹھا رہا ہے، لیکن اس دوسرے پہلو سے اس کا المیہ، اس کی ٹریجڈی کہیں زیادہ گمبھیر ہو جاتی ہے، اس لیے کہ چاہے کوئی لدو اونٹ ہو اور چاہے کوئی کولہو کا بیل، اس کی مشقت بس اسی زندگی میں ہے، اس کے بعد اس سے محاسبہ نہیں ہے، اس سے سوال و جواب نہیں ہے، اسے اکاؤنٹیبلٹی کو فیس نہیں کرنا۔ یہی وہ خیال ہے کہ جس کے تحت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے گہرے جذب کی کیفیت میں فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں ایک چڑیا ہوتا جو درختوں پر چہچہاتی ہے، مر کر ختم ہو جانے والی ہے، اس کا کوئی محاسبہ نہیں ہے۔ کاش کہ میں گھاس کا ایک تنکا ہوتا جو جل جاتی ہے اور معدوم ہو جاتی ہے، اسے کوئی محاسبہ فیس نہیں کرنا۔ یہی وہ احساس ہے جس کے تحت نوع انسانی کے گلے سرسبد کانپتے اور لرزتے رہتے تھے، جیسے کہ سورہ نور میں فرمایا یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ دن کہ جس دن انسان پکار اٹھے گا مرائے کاش کے مادر نہ زادے، اس روز انسان یہ چاہے گا، اس کی تمنا ہوگی یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں صرف مٹی ہوتا، یہ شرف انسانیت مجھے عطا نہ ہوا ہوتا جس کی بنا پر میں آج محاسبے کے کٹہرے میں کھڑا ہوں، جس کی بنیاد پر آج مجھ سے یہ پوچھ گچھ کی جا رہی۔ اس دن کا خسارہ، اس دن کی ناکامی، یہ ہے ذالک ھو الخسران المبین، اور ظاہر ہے کہ یہ انجام صرف انسان کا ہے۔ وہ اس مقام پر اس کی تخلیق ہوئی ہے کہ یہ محاسبہ اسی کا ہے، یہ جواب دہی اسی کو فیس کرنی ہے۔
اور اس وقت کا بھی سب سے بڑا گواہ یہی زمانہ جو اس وقت کا چشمدید گواہ ہے۔ یہ بھی بات ذہن میں رکھیے کہ والعصر میں زمانے کی جو تیز روی کی طرف ایک اشارہ ہے، اس میں گویا کہ ایک چونکا دینے کا اثر ہے کہ ہوش میں آؤ، جاگو، یہ وقت جسے تم اپنی غفلت میں ٹھہرا ہوا سمجھ رہے ہو، ساکن سمجھ رہے ہو، یہ تیزی سے دوڑ رہا ہے، یہ برف کے مانند پگھلا جا رہا ہے۔ تمہارا اصل سرمایہ یہ وقت ہے، اور یہ وقت وہ ہے جو تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ مہلت عمر تیزی سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ گویا وہ انداز کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردون گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ ہوش میں آؤ اور جاگو، یہی وقت گزرنے والا وقت، دوڑنے والا وقت، یہی تمہارا اصل سرمایہ ہے، اصل زر ہے۔ انسان کی مثال برف کے تاجر کی سی ہے۔ کوئی دوسرا تاجر اگر دن بھر اس کا مال فروخت نہ ہوا ہو، تب بھی اسے یہ ملال تو ہوگا کہ آج کچھ کما نہ سکا، لیکن اسے یہ اندیشہ نہیں ہوتا کہ میرا اصل سرمایہ ڈوب گیا، اس لیے کہ جو چیز فروخت نہیں ہوئی وہ اس کے پاس محفوظ ہے، بخلاف برف کے تاجر کے کہ اس کا اصل زر، اس کا اصل سرمایہ پگھل رہا ہے۔ اگر ایک مناسب وقت کے اندر اندر وہ اس کو فروخت کر کے اپنی رقم حاصل نہ کر لے تو اس کا پورا سرمایہ ڈوب جائے گا۔ یہ ہے وہ تاثر جو لفظ والعصر میں ایک عجیب کیفیت کے ساتھ مضمر کر دیا گیا کہ دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا، اٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ آخری آیت جو عملی اعتبار سے اہم ترین ہے، جس میں ایمان اور عمل صالح اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کو کامیابی کے لوازم میں شمار کیا گیا، یہ آیہ مبارکہ اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں جو پہلی دو آیتوں کے نتیجے میں انسان کے اعصاب پر مسلط ہوتا ہے، ایک ناکامی اور مایوسی کی سی کیفیت، والعصر ان الانسان لفی خسر، اس مایوسی کے اندھیارے میں یہ تیسری آیت امید کی ایک کرن بن کر طلوع ہوتی ہے۔ مایوس ہونے کی بات نہیں، ایک استثناء ہے، نجات کا ایک راستہ ہے، ایک سواء سبیل ہے، ایک صراط مستقیم ہے، جس پر انسان گامزن ہو کر اس ابدی ہلاکت و بربادی سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ چار چیزیں جو یہاں بیان ہوئیں ہمارے اس منتخب نصاب میں، اپنے اپنے موقع پر ان کی تفصیل آئے گی، اس لیے کہ اس منتخب نصاب میں چار حصے ایمانیات اور اعمال صالحہ اور تواصی بالحق کے مباحث اور تواصی بالصبر کے مباحث پر مشتمل ہے۔ یہاں صرف یہ بیان کر دینا مناسب ہوگا کہ یہ چاروں چیزیں در حقیقت ایک وحدت ہیں، ایک آرگینک ہول ہیں، ایک دوسری کا لازمی منطقی نتیجہ بن جاتی ہیں، باہم لازم و ملزوم ہیں، ان کا چولی اور دامن کا ساتھ ہے۔ ایمان اگر صرف سطحی نہ ہو، اگر صرف اقرار باللسان کے درجے میں نہ ہو، اگر صرف زبانی ایک دعوے کی حیثیت میں نہ ہو، بلکہ وہ دل و دماغ کی گہرائیوں میں رچ بس جائے، تو اس کا لازمی نتیجہ عمل کی درستی ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ دل میں یقین موجود ہو ذات باری تعالی پر، اس کے حاضر و ناظر ہونے پر، آخرت کے وقوع پر، آخرت کے محاسبے پر، جزا و سزا کے فیصلوں پر اور جنت و دوزخ پر یہ یقین موجود ہو، اور پھر بھی انسان سے معصیت کا صدور ہو جائے۔ سقراط نے بڑی پیاری بات کہی تھی، علم نیکی ہے اور جہالت بدی۔ ایمان در حقیقت علم الحقائق کا نام ہے، اس کائنات کے حقائق، حیات انسانی کے حقائق، وجود کے حقائق، علم کی حقیقت، خیر و شر کی حقیقت و ماہیت، یہ تمام حقائق ہیں جو ایمان کے ذریعے سے انسان پر، اس کے قلب و دماغ پر روشن ہوتے ہیں۔ یہ علم صحیح لازماً عمل صالح پر منتج ہوگا، یہاں تک کہ یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے
کہ اگر عمل درست نہیں ہو رہا تو یقیناً ایمان میں خامی ہے، یا ایمان صرف صورتاً ہے، صرف ظاہراً ہے، صرف زبانی دعوے کی حد تک ہے، اس کی کوئی حقیقت انسان کو حاصل نہیں ہو سکی، وہ دلوں کے اندر رچ اور بس نہیں سکا، جیسے کہ سورہ حجرات میں فرمایا گیا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اے نبی ان سے کہیے تم ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اور ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اکثر و بیشتر آج امت مسلمہ اسی کیفیت سے دوچار ہے، ورنہ اگر وہ حقیقی ایمان موجود ہو جو یقین سے تعبیر ہے تو انسان کے عمل کا درست ہو جانا اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ متفق علیہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مؤمن، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا۔ اسی طرح کی ایک متفق علیہ حدیث ہے، اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضور نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ قیل لمن یا رسول اللہ، صحابہ نے کانپتے اور لرزتے ہوئے سوال کیا، حضور کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص کہ جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ ایمان اور عمل صالح باہم لازم و ملزوم ہے، ان کا چولی اور دامن کا ساتھ ہے۔ قانونی سطح پر، خالص فقہی سطح پر ان دونوں کو علیحدہ کیا جا سکتا ہے، اور اس پر انشاءاللہ تفصیلاً ایمان کے مباحث کے ضمن میں گفتگو ہوگی، لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ دونوں ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں، ایک ہی آرگینک ہول ہے جس کے دو اجزاء ہیں، ایک وحدت جس کے یہ دونوں جز لا ینفک ہیں، ان کو ایک دوسرے سے جدا کرنا ممکن نہیں۔ اسی کا ایک نتیجہ تواصی بالحق ہے۔ جب انسان کا اپنا عمل درست ہو جائے اور یہ عمل صالح اپنی پختگی کو پہنچ جائے تو جیسے ایک درخت جب وہ اپنی پختگی کی عمر کو پہنچتا ہے اس میں پھل لگتے ہیں، اسی طریقے سے انسان کی اپنی سیرت و کردار اگر درست رخ پر پروان چڑھ رہی ہو تو اس میں حق تواصی بالحق، حق کی دعوت، حق کی وصیت، حق کی نشر و اشاعت، حق کا دنیا میں بول بالا کرنا، اس کے لیے لازماً ایک مادہ ابھرے گا، جیسے کہ برف اپنے ماحول کو ٹھنڈا کرتی ہے اور جیسے کہ آگ اپنے ماحول کو گرم کرتی ہے۔ انسانی سیرت و کردار میں اگر واقعتاً خیر اور بھلائی کا پہلو رچ بس گیا ہو، اس سے ماحول میں خیر اور عدل اور صدق اور نیکی کا پھیلنا ناگزیر ہے۔ یہ بھی دو اور دو چار کی طرح، اسی طرح جس طرح عمل صالح اور ایمان لازم و ملزوم ہے، اسی طرح عمل صالح کا نتیجہ تواصی بالحق یہ بھی ناگزیر ہے۔ اور آخری بات یہ کہ حق کبھی دنیا میں پسندیدہ نہیں ہوا، باطل ہمیشہ اس کے مقابلے پر کمر بستہ ہوتا ہے۔ عام مقولہ ہے کہ سچ کڑوا ہوتا ہے، سچی بات سننے کی ہمت بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ تواصی بالحق کا نتیجہ ریزنٹمنٹ کی صورت میں، مخالفت کی صورت میں، باطل کی ریٹیلیشن کی صورت میں لازماً برآمد ہوگا، اور کسی ایسے شخص کو جو تواصی بالحق کی وادی میں قدم رکھنا چاہے پیشگی طور پر جان لینا چاہیے کہ یہ وادی خاردار ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں کانٹوں بھرا بستر ہے، لہذا یہاں صبر کی اولاً اور مسلسل ضرورت رہتی ہے۔ یہ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، ان دونوں میں ایک لفظ تواصی جو آیا ہے یہ وصیت سے باب تفاعل ہے۔ لفظ وصیت کے معنی ہے کسی چیز کو انتہائی تاکید سے بیان کرنا،
اور تفاعل میں باہم مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ ایک اجتماعی زندگی میں اس عمل کو سر انجام دینے کا نقشہ سامنے آتا ہے۔ گویا کہ ایمان اور عمل صالح تو انفرادی سطح پر بھی ممکن ہیں، لیکن تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے لیے لازم ہے کہ جو لوگ اس صراط مستقیم، اس سوا سبیل پر چلنے کے متمنی ہوں، وہ مل جل کر ایک جماعت بنے، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے، ایک دوسرے کو صبر کی اور حق کی تلقین کرتے ہوئے اپنے منزل مقصود کی طرف پیش قدمی جاری رکھیں۔ یہ ہیں وہ چار شرائط، اور ان کا باہمی لزوم کا تعلق ایک دوسرے کا لازمی نتیجہ ہے۔ چاہے آپ ادھر سے چلیں تو ایمان کا نتیجہ عمل صالح ہے، عمل صالح لازماً تواصی بالحق پر منتج ہوتا ہے، اور تواصی بالحق کے ذیل میں لازماً صبر و مصابرت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ چاہے اسے عکسی ترتیب سے لے لیں، اگر تواصی بالصبر کا مرحلہ نہیں آ رہا تو جان لیجئے کہ تواصی بالحق معلوم ہوتا ہے، بظاہر چاہے نظر آ رہا ہو کہ حق کی دعوت ہے، حقیقتاً اس میں باطل کے ساتھ کوئی مصالحت کا پہلو یقیناً موجود ہوگا۔ اور اگر تواصی بالحق کا مرحلہ نہیں آیا تو جان لینا چاہیے کہ چاہے ظاہری نیکی سے زندگی کتنی بھی مزین ہو گئی ہے، حقیقی نیکی سے وہ زندگی خالی ہے، اور اگر عمل درست نہیں ہو رہا تو یہ اس بات کا ناقابل تردید ثبوت ہے کہ ایمان ابھی دلوں میں جاگزی نہیں ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سورہ مبارکہ کے مفاہیم پر غور کرنے اور انہیں اپنے دل و دماغ میں جاگزی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی سے ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔